یہ کھنڈر اسرائیل بننے والا ہے، اسلام کا جھنڈا اونچا ہوگا. آل اسلام و یالو ولا یولا علی، اسلام سر بلند ہے، سر بلند رہے گا، اور شرق سے لے کر غرب تک جھنڈا میرے حضور کے نام کا لہراتا رہے گا. انہوں نے جس قوم کو چھیڑا ہے وہ 1400 سال سے کربلا نہیں چھوڑی انہوں نے. وہ آج بھی کربلا کو یاد کرتے ہیں، وہ موت کو ڈھونڈتے ہیں. تم یہ سمجھتے ہو کہ خامنئی کو مار کر تم سمجھتے ہو کہ ایران پہ قبضہ ہو جائے گا؟ یہ لڑائی اب کب تک چلے گی؟ یہ دوسرا کربلا بنایا تم نے. البتہ یہ ہے کہ اس واقعے کی جو یادگار ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس نے مسلمانوں میں سے ایک گروہ کے دل میں قربانی اور شہادت کا جذبہ بہت پیدا کیا، اس میں کوئی شک نہیں. آج دشمن ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو، ہمارے بوڑھوں کو، ہمارے کمزوروں کو ہر روز بے دردی سے شہید کر رہا ہے. یہ بہت افسوسناک واقعہ تھا جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور آج پوری دنیا اس کی مذمت بھی کر رہی ہے. وہ بھی یہی کہا کرتے تھے آیت اللہ خامنئی کہ ہم پہ بھی تمنا ہے کہ ہم شہید ہوں. بھارت کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہم بھارت اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے. بھارت کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہم بھارت اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے. کنفرم موتیں ہوئی ہیں، کنفرم مصدقہ، یعنی ان کی لاش ملی. یہ ظالم بنیامین نتنیاہو جہنم کا کتا یورپ کو نہیں جا سکتا. دوستوں، آج کل ایک کہانی، ایک جھوٹ بار بار آپ کو سنائی دے رہا ہوگا. جی ہاں، وہ یہ کہ ایران کے سرووچ نیتا آیت اللہ خمینی کو کسی ہالی ووڈ فلم کی طرح ڈھونڈا گیا، ان کا پیچھا کیا گیا اور وہ ڈر کر کہیں چھپے بیٹھے تھے. لیکن کیا سچ یہی ہے، یا پھر یہ آدھی سچائی ہے اور آدھا نریٹو؟ نمسکار، میرا نام حیدر عباس نقوی ہے اور آپ لوگ مجھ کو اس وقت دا سوتنتر پر دیکھ رہے ہیں. سچائی کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے شیعہ وچاردھارا اور اتہاس کو سمجھنا ہوگا. آیت اللہ خمینی صرف ایک راجنیتک نیتا نہیں ہے، بلکہ اس دھارمک پرمپرا کے انویائی مانے جاتے ہیں جس کی جڑیں کربلا کی گھٹنا سے جڑی ہیں. امام حسین کی شہادت شیعہ سوچ کا سب سے بڑا پرتیک ہے، جہاں انیائے کے سامنے جھکنے کے بجائے قربانی کو سمان مانا جاتا ہے. اسی وجہ سے شہادت کا وچار کیول دھارمک بھاونا نہیں بلکہ ایک ویچارک اور راجنیتک درشن بھی بن جاتا ہے. یہ کھنڈر اسرائیل بننے والا ہے، اسلام کا جھنڈا اونچا ہوگا. آل اسلام و یالو ولا یولا علی، اسلام سر بلند ہے، سر بلند رہے گا، اور شرق سے لے کر غرب تک جھنڈا میرے حضور کے نام کا لہراتا رہے گا. اس لیے ہمیں پوری قوت کے ساتھ ایران کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا. یہ ایران کی لڑائی نہیں ہے، یہ امت کی لڑائی ہے. یہ ان 80,000 بچوں کا، بوڑھوں کا، جوانوں کا بدلہ لینے کے لیے کھڑی ہوئی ہے امت، جن کو پیس دیا گیا اور ان کے اوپر نوحہ بھی نہیں پڑنے دیا گیا، جن کو بھوک اور پیاس سے تڑپا کے مارا گیا. آج ان بچوں کا بدلہ لیا جا رہا ہے جو انہوں نے اذیتیں دی، جو کچوکے دیے. اس ممبر پہ بیٹھ کے ہم روتے رہے، ہماری خلوتیں، ہمارے حجرے آنسوں سے بھر گئے. ہم تو صدیوں سے روتے آ رہے ہیں جو ہمارے ساتھ ہوا. یار یہ وقت ہے، کیوں مایوسی پھیلاتے ہو؟ کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے کہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگو سمر پیدا. نوا پیرا ہوا ہے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا. انشاءاللہ یہ دن گنے جا چکے ہیں. مغرب سے قیادت مشرق کی جانب منتقل ہونے والی ہے. دنیا کی نظروں میں سب کچھ ہے، بس ایک آواز اٹھنی ہے اور دنیا کی نئی صف بندی ہوگی اور مغرب سے مشرق کی جانب قیادت منتقل ہو رہی ہے انشاءاللہ. اور وہ وقت دور بھی نہیں ہے کہ انشاءاللہ اسلام کا جھنڈا پوری دنیا کے اوپر لہرائے گا. یہی کارن ہے کئی ایکسپرٹ کہتے ہیں خمینی بھاگنے یا چھپنے والے نیتا نہیں تھے. وہ جوخم جانتے تھے، حالات سمجھتے تھے، لیکن اپنی وچاردھارا کے انوسار پیچھے ہٹنا ان کی راجنیتی کا حصہ نہیں تھا. یعنی اگر خطرہ تھا بھی تو اسے سویکار کرنا ان کی سوچ کا حصہ تھا، نہ کہ ڈر کر بچ نکلنے کا. انہوں نے جس قوم کو چھیڑا ہے وہ 1400 سال سے کربلا نہیں چھوڑی انہوں نے. وہ آج بھی کربلا کو یاد کرتے ہیں، وہ موت کو ڈھونڈتے ہیں. تم یہ سمجھتے ہو کہ خامنئی کو مار کر تم سمجھتے ہو کہ ایران پہ قبضہ ہو جائے گا؟ یہ لڑائی اب کب تک چلے گی؟ یہ دوسرا کربلا بنایا تم نے. پوری انسانیت پہ تم نے جو اس وقت وار کیا ہے
اور اب خیر منائیں خلیج کے ریاستیں. اگر وہ چاہتے تو امریکہ کو یہودیوں کو روک سکتے تھے. برخلاف اس کے بالکل طے ہے، پورا پلان کر کے انہوں نے کیا کہ پہلے تو 1 مہینے سے یہ کہتے رہے کہ ہم نیگوشیٹ کر رہے ہیں، اور ایران کہہ رہا ہے کہ ہم نیگوشیشن میں ہیں حصے دار. ہم آئٹم بم نہیں بنائیں گے اس لیے کہ ان کی شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ حرام ہے، بہت معصوم لوگوں کی جان جائے گی، اس لیے وہ نہیں بنا رہے تھے. نہیں تو آئٹم بم بنانا کیا مشکل ہے؟ جنہوں نے دنیا کی نایاب میزائلس بنا دی جس کو آج دنیا حیرت کر رہی ہے، تو وہ آئٹم بم کا نہیں کر سکتے تھے. لیکن کہا کہ نہیں، آپ میزائلس بھی بنانا بند کریے کیونکہ حاکم کا وقت ہے. وہ یہی چاہتے تھے امریکہ اور اسرائیل کہ وہ کریں جو خلیج کی ریاستیں ان کے لیے کرتی ہیں. ان کا پٹرول خریدتی ہیں، ان کو اسلحہ بیچتی ہیں، اور ان سے کہتی ہیں کہ محل بناؤ، پلازا بناؤ، ٹاور بناؤ، اور وہ بناتے ہیں. لیکن دوسری طرف میڈیا کے ایک حصے نے پوری گھٹنا کو ایسے پیش کیا جیسے کوئی مہان مین ہنٹ چل رہا تھا، جیسے دنیا کی سب سے طاقتور ایجنسیاں کسی بھگوڑے کو کھوج رہی ہوں. سوال یہی اٹھتا ہے کہ کیا یہ واستوکتا تھی یا درشکوں کو پربھاوت کرنے کے لیے بنائی گئی کہانی؟ البتہ یہ ہے کہ اس واقعے کی جو یادگار ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس نے مسلمانوں میں سے ایک گروہ کے دل میں قربانی اور شہادت کا جذبہ بہت پیدا کیا، اس میں کوئی شک نہیں. اور جس طریقے سے کہ عاشورہ محرم میں یاد منائی جاتی ہے، جس طریقے سے اس نے اہل تشیع کے اندر قربانی کا جذبہ بے انتہا پیدا کر دیا. اگرچہ وہ جذبہ بروئے کار نہیں آتا، اس لیے کہ ان کے ہاں یہ عقیدہ ہے، یہ طے ہے کہ جب تک حضرت مہدی ظاہر نہیں ہوں گے ہم کسی کے خلاف بغاوت نہیں کریں گے. یہ پوری تاریخ میں ان کا معاملہ رہا، تمام جو ہے ائمہ اہل بیت کا معاملہ رہا. جب تک مہدی نہیں آتے، کیپ سٹنگ اینڈ کیپ ویٹنگ، ویٹ اینڈ سی، دیٹس آل. یہ تو خمینی صاحب نے کیا ہے، آیت اللہ خمینی صاحب نے، کہ انہوں نے یہ ایران کے شیعوں کو باور کرایا کہ بھائی جب آئیں گے حضرت مہدی آ جائیں گے، لیکن ہم اب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں، باطل کو چیلنج بھی نہ کریں. ہمیں کچھ تو کرنا چاہیے، وہ ہاتھ پاؤں ہلانے چاہیے، اور کچھ نہیں تو مہدی کا راستہ جو ہے صاف کرنا چاہیے، تمہید کرنی چاہیے، ان کے راستہ ہموار کیا جائے. تو یہ ان کی بڑی عظمت ہے آیت اللہ خمینی صاحب کی کہ اہل تشیع ایران کے جو ہے ان سے انہوں نے یہ بات منوا لی کہ ہم بالکل انرٹ نہیں بیٹھے رہیں گے، بلکہ اب انہیں نائب امام قرار دے کر اور ولایت فقیہ کے فلسفے کے حوالے سے، یہ 2 چیزیں ان کی جو ہیں بنیادی فلسفے کی ہیں، وہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے. انہوں نے عوام کو ایسا کھڑا کیا ہے کہ 20,000 سے لے کر 30,000 کے درمیان انسانوں نے جانیں دے دی. عورتوں کے جلوس نکلے، شیرخوار بچہ گود میں ہے عورت کے، اور گولی کھا رہی ہے، مر رہی ہے، گر رہی ہے. آپ سوچئے زندگی کتنی عزیز ہوتی ہے، اور شیرخوار بچے کے لیے ماں کی جو زندگی ہے، اس ماں کو اپنی زندگی کتنی عزیز تر ہوگی کہ اپنے لیے نہیں تو اس بچے کے لیے مجھے جینا ہے. لیکن نہیں، گولیاں کھائیں گری. یہ جذبہ انہی میں ہے. واقعہ یہ ہے کہ اہل سنت کے اندر یہ جذبہ نہ ہونے کے برابر ہے. یہ میں واشگاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں. پورے عالم اسلام میں صرف شیعہ ایران ایسا نکلا ہے کہ جس نے بادشاہت کا خاتمہ کیا. باقی سعودی عرب میں بادشاہت بیٹھی ہوئی ہے، ڈٹ کر بیٹھی ہوئی. اربوں ڈالر کا ایک محل بنتا ہے ان بادشاہوں کا، اور سنی سن ہے، سن کوئی حرکت نہیں. وہ تو اب جو حرکت ہو رہی ہے وہ اینٹی امریکن حرکت ہے جو ہو رہی ہے. وہ در حقیقت وہ مسئلہ بالکل دوسرا ہے جو اس وقت ہو رہا ہے. لیکن یہ کہ عالم اسلام میں کوئی تحریک ایسے نہیں اٹھی. یہ اہل تشیع میں ہے جو بالکل استثنائی بات ہے کہ انہوں نے جو ہے ایک ایسا بادشاہ جس کو کہا جاتا تھا کہ اس کا جو اسلحہ خانہ ہے وہ ایشیا میں سب سے بڑا اسلحہ خانہ ہے، جو 2500 سالہ پرانی جو ایک عظمت تھی ایران کی، اس کو دوبارہ تازہ اور زندہ کرنا چاہتا تھا. 2500 سالہ برسی اس نے منائی تھی، اس کے لیے ایک شہر آباد کیا تھا کہ خسرو یا سائرس یا ذوالقرنین قرآن مجید کی اصطلاح میں اس کی یادگار بنائی تھی. اور وہ سوچ رہا تھا کہ وہی عظمت دوبارہ ایران کی ہوگی جو کہ خسرو کے زمانے میں تھی، جس کا قرآن مجید میں سورہ کہف کے اندر ذکر ہے. مشرقی فتوحات، مغربی فتوحات، شمالی فتوحات. تو وہ بادشاہ ہے، اس کو بھاگنا پڑا ہوا قربانی کی وجہ سے. تو یہ جو ہے واقعہ کربلا نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے
کہ ایک ایسی مشعل روشن کی ہے جس کو کہ ہر شخص کو دیکھنا چاہیے. یہ بھی انسان، جیسے کہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا غالب کے لیے، فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے، پرے مرغ تخیل کی رسائی تاک ہو جا. تو فکر انسان پر حضرت حسین کی قربانی سے یہ واضح ہوا ہے کہ انسان کس حد تک جا سکتا ہے قربانی دینے کے لیے اپنے کسی مقصد کے. انٹیلیجنس آپریشن ہونا الگ بات ہے، لیکن اسے ناٹکیے پیچھا اور ڈر کی کہانی میں بدل دینا الگ بات ہے. کسی نیتا کی ویچارک پرشٹھ بھومی، اس کی دھارمک مانیتاؤں اور راجنیتک سوچ کو نظر انداز کر کے صرف سنسنی خیز پرستوتی دینا پترکاریتا نہیں بلکہ نیریٹو نرمان مانا جاتا ہے. ہزاروں پہ غالب آیا کرتے تھے، مگر آج یہ جذبہ نہیں ہے. آج دشمن ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو، ہمارے بوڑھوں کو، ہمارے کمزوروں کو ہر روز بے دردی سے شہید کر رہا ہے، اور دولت مند کروڑوں کے مالک دشمنوں کا ساتھ دے رہے ہیں، انہیں تیل سپلائی کر رہے ہیں، اندر سے ان کی معاونت کر رہے ہیں. کہتے ہیں وہ تو شیعہ ہے. میں کہتا ہوں جب جنگ کا معاملہ ہو تو یہ نہیں دیکھا جائے گا. پھر ایک قوم کی حیثیت سے جنگ کرنی ہوگی. لیکن وہ غازہ میں مارے جا رہے ہیں، کیا وہ سب شیعہ ہیں؟ کیا وہ شہید ہو رہے ہیں؟ کیا وہ سب شیعہ ہیں؟ کیا دشمنوں نے یہ بات پھیلا کر کے وہ مسلمان جو کہ دین کو سمجھتے نہیں ہیں انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے. آج ضرورت ہے اس بات کی کہ خبر اور پرچار کے بیچ فرق سمجھا جائے. ہر چمکتی ہیڈ لائن سچ نہیں ہوتی، ہر ٹی وی بحث تتھے نہیں ہوتے، اور ہر زوردار دعویٰ واستوکتا کا پورا چتر نہیں دکھتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 28 فروری کو جو افسوسناک واقعہ ہوا اور جس میں امریکہ اور اسرائیل نے دہشت گردانہ حملہ کر کے ایران پر آغائے خامنائی رضوان اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا، یہ بہت افسوسناک واقعہ تھا جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور آج پوری دنیا اس کی مذمت بھی کر رہی ہے. پوری دنیا میں احتجاج ہو رہے ہیں، پوری دنیا میں غم کی لہر دوڑی ہوئی ہے، اور احتجاج کرنے والوں میں کوئی ایک قوم اور ایک فرقے کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ اس میں ہر قوم کے لوگ شریک ہیں. کیونکہ آغائے خامنائی کی شخصیت، آغائے خامنائی کی ذات کسی ایک قوم سے مخصوص نہیں تھی. انہوں نے ہر مظلوم کے لیے صدا احتجاج کو بلند کیا، ہر کمزور کے لیے صدا احتجاج کو بلند کیا، اور اس کا ثبوت ابھی غازہ میں دیکھا جا سکتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے ملک میں بھی ہمارے علماء نے 3 دن کے سوگ کا اعلان کیا تھا، اور آج تیسرا دن ہے، مجلسیں بھی ہو رہی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو ہمارے ملک میں سوگ کا اعلان ہوا ہے وہ 3 دن مکمل ہو جائیں گے، لیکن ہمیں اپنے احتجاج کو جاری رکھنا ہے. اور چونکہ ایران میں 40 دن کا سوگ کا اعلان ہوا ہے، لہٰذا اپنے ایرانی بھائیوں کے ساتھ سوگ میں بھی شرکت کرنا ہے. تو اور اسی دوران درمیان میں عید نماز الفطر بھی ادا کرنا ہے. لہٰذا ہمیں تینوں کاموں میں شرکت کرنا ہے. نماز عید الفطر بھی ادا کرنا ہے، ہمیں سوگ بھی منانا ہے، ہمیں پرامن احتجاج بھی کرنا ہے. تو اس کے لیے میں لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں، اور یہ اپیل فقط کسی ایک شہر کے لیے نہیں بلکہ جہاں جہاں بھی آغائے خامنائی کے عقیدت مند ہیں ان سب سے میری اپیل یہ ہے کہ جب آپ عید الفطر کی نماز پڑھنے کے لیے نکلیں تو آپ کے بازو پر کالی پٹی بندھی رہے، تاکہ آپ کی نماز بھی ہو جائے، آپ کا سوگ بھی ہو جائے، اور آپ کا پرامن احتجاج ہو جائے. لہذا ہم اس ویڈیو کے ذریعے سے پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں ان سب سے اپیل کرتا ہوں، چونکہ یہ زمانہ جو ہے یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یہ میری آواز دوسرے ممالک تک بھی پہنچ سکتی ہے اور پہنچے گی. تو میں ہر ایک سے یہ گزارش کروں گا کہ ہم کو پوری دنیا میں اپنے احتجاج کو جاری رکھنا ہے، چونکہ آغائے خامنائی کی ذات جو ہے وہ کوئی چھوٹی ذات نہیں تھی. وہ ہمارے جب انٹرنیشنل عالمی رہبر تھے تو پھر ہمیں غم بھی اور احتجاج بھی اسی انداز سے منانا ہے. اور اس کے علاوہ میں دوسری ایک بات اور کہتا چلوں کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں، کچھ سیاسی جماعتوں نے ایران پہ حملے کی کھل کر مذمت بھی کی اور آغائے خامنائی کا نام لے کر اظہار افسوس بھی کیا اور تعزیت بھی پیش کی.
لیکن کچھ سیاسی جماعتیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے نہ مذمت کی حملے کی، اور کچھ نے ایسا کیا کہ جنہوں نے گھما پھرا کے بغیر نام لیے حملے کی مذمت کی، نہ ایران کا نام لیا نہ آغائے خامنائی کا نام لیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، اب اس میں اگر آپ ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں تو بہت اچھا رہے گا کہ جن لوگوں نے ایران کا نام لے کر، آغائے خامنائی کا نام لے کر حملے کی مذمت اور ان کی شہادت پہ اظہار افسوس نہیں کیا، نہ ہم ان کی افطار پارٹیوں میں جائیں، اور نہ عید کے دن اگر وہ ملنے بھی آئیں تو ہم ان سے عید نہ ملیں۔ یہ میرا اپنا فیصلہ ہے، اگر آپ بھی شریک ہو جائیں تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ لہذا ہمارے تمام لوگوں سے ایک ایک گاؤں، ایک ایک قریے میں اس بات کو، اس میسج کو پہنچایا جائے کہ آپ کا اگر رہبر جس کو اس طریقے سے مظلومانہ انداز میں شہید کیا گیا ہے تو ہم صدائے احتجاج عید کے دن بھی بلند کریں گے، لیکن پرامن طریقے سے۔ لہذا سب لوگ عید کی نماز بھی پڑھیں گے، بازوؤں پہ کالی پٹی باندھ کر احتجاج بھی کریں گے، اور اپنے ایرانی بھائیوں کے ساتھ 40 دن کے سوگ میں شریک بھی رہیں گے۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ تو آپ کو ہم بتا دیں کہ شیعہ جو کربلا کے بعد سے آج بھی اپنی مجلسوں میں یہ کہتے ہیں، یا حسین اس وقت ہم نہیں تھے، نہیں تو ہم بھی تمہارے ساتھ شہادت دے دیتے، ہم بھی آپ کے ساتھ اپنی جان نثار کر دیتے، ہم بھی آپ کے ساتھ مر جاتے، شہید ہو جاتے۔ یعنی کہ وہ شہادت ان کے خون میں ہے، ان کے ڈی این اے میں ہے۔ تو جو یہ پرچار کیا جا رہا ہے کہ وہ ڈر کر چھپ کر بیٹھیں، ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے یہ لڑائی اتنی آسان نہیں ہو رہی ہے جتنی امریکہ اور اسرائیل نے سمجھی تھی۔ اس لیے ضروری ہے خبروں کو آنکھ بند کر کے سویکار نہ کریں، خاص کر تب جب بھاوناؤں کو بھڑکانے والی اور ایک طرفہ جانکاری لگاتار پروسی جا رہی ہو۔ خمینی کو سمجھنا ہے تو انہیں ڈر یا بھاگنے کی کہانی سے نہیں بلکہ اس وچاردھارا سے سمجھنا ہوگا جس میں امام حسین کی شہادت ایک آدرش مانی جاتی ہے۔ گودی میڈیا کی سنسنی خیز اور ادھوری خبروں سے بچیے، تتھیوں کو پڑھیے، اتہاس کو سمجھیے اور اپنی رائے خود بنائیے، کیونکہ سچ اکثر شور سے نہیں سمجھ سے سامنے آتا ہے۔ آج کل اخباروں اور نیوز چینلوں پر ایک خبر لگاتار چلائی جاتی ہے۔ ایسا بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیلی ایجنسی کے ہائی ٹیک سسٹم کے ذریعے ایران کے سرووچ نیتا آیت اللہ خمینی کی ہر گتی ودھی پر نظر رکھی، ان کی لوکیشن ٹریک کی گئی اور پوری کارروائی کو لائیو مانیٹر کیا جا رہا تھا۔ کچھ اخباروں میں تو ہیڈ لائن تک چھپی کہ اسرائیلی انٹیلیجنس لائیو سب دیکھ رہی تھی۔ نیوز چینل پر اسے ایسے پیش کیا جا رہا ہے جیسے کوئی ہالی ووڈ فلم چل رہی ہو۔ سیٹلائٹ، ڈیجیٹل ٹریکنگ، گپت آپریشن اور ایک بڑے مین ہنٹ کی کہانی۔ دیکھیے، ہمارے مذہب میں، ہمارے دھرم میں شہادت جو ہے وہ سب سے بڑا مرتبہ اور سب سے بڑا درجہ جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے، اور ہر ایک دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کو شہادت عطا کرے، اس کو شہادت ملے۔ وہ بھی یہی کہا کرتے تھے آیت اللہ خامنی کہ ہم پہ بھی تمنا ہے کہ ہم شہید ہوں، اور جو میڈیا جھوٹے خبریں اڑا رہا تھا کہ بنکر میں ہے اور چھپے میں ہے، تو یہ سب جھوٹ بالکل تھا۔
جس طرح سے کہ نارمل انسان جہاں وہ نارمل طریقے سے رہتے تھے اسی گھر میں وہ رہ رہے تھے پوری جنگ میں، اور اسی کے ساتھ ساتھ دفتر میں بھی اسی طرح سے آتے تھے جس طرح سے روزانہ وہ آتے رہے، لہذا اسی طرح سے وہ دفتر میں کام کر رہے تھے اور لوگ اس سے مل رہے تھے جو اس سے ملنے کے لیے آتے ہیں، اور اسی وقت جیسے بزدل اسرائیل امریکہ نے اس پر حملہ کر کے ان کو شہید کر دیا، اور ان کے ساتھ اور بہت سے علماء بھی ان کے ساتھ ساتھ شہید ہوئے ہیں۔ تو یہ سب ظالم اور یہ بزدل ہیں کہ جنہوں نے ایک ایسی شخصیت کو شہید کیا ہے کہ جو ہمیشہ جس نے مظلوموں کا ساتھ دیا ہے، ہمیشہ پیڑت لوگوں کا جس نے ساتھ دیا ہے، اور ہمیشہ ہر ظالم کا اور اتیاچاری کا مخالف رہے ہیں وہ، اور ہم تو سمجھتے کہ ان کا جو خون بہا ہے تو شہید کا خون کبھی رائے گا نہیں جاتا ہے، اور اسی خون کے ایک ایک قطرے سے جو ہے انقلاب پیدا ہوتا ہے، اور جو ظالم جو ہے اس میں ختم ہو جاتے ہیں، اس میں ڈوب جاتے ہیں۔ تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ خود نتن یاہو نے اور ٹرمپ نے ان کو شہید نہیں کیا بلکہ خود اپنے ڈیتھ وارنٹ پر دستخط کر دی انہوں نے، اور انشاءاللہ ان کی موت بھی انتہائی بدترین موت ہوگی، ٹرمپ کی بھی، اور بدترین موت ہوگی نتن یاہو کی بھی، اور ان کو اللہ کی طرف سے سزا ملے گی۔ لیکن یہ ہمارا جو فریضہ ہے وہ بھی ہمیں انجام دینا ہے، لہذا ہماری جو پیڑت لوگوں کے ساتھ لوگ ہیں اور جو مظلوم لوگوں کے ساتھ ہیں اور جو اتیاچاریوں کے ساتھ نہیں ہیں، ہم سے اسے گزارش ہے کہ ان کا جو ہے شوق جو ہے وہ منایا جائے، اور اسی لیے ہم نے اعلان کیا ہے کہ 3 دن کا شوق جو ہے ان کا منایا جائے گا، اور لوگ بہتر یہ کہ اپنی دکانیں اپنے کاروبار بند رکھیں اور کسی کے ساتھ زبردستی نہ کی جائے، جو اپنی مرضی سے بند کرنا چاہے کاروبار بند رکھے، کیونکہ بہت بڑا نقصان انسانیت کا نقصان ہوا ہے، مسلمانوں شیعوں کا نہیں بلکہ انسانیت۔ ایک جو مظلوموں کے خلاف آواز بلند کر رہا تھا کہ جو مظلوم فلسطین کہ جو مارے جا رہے ہیں، اب بھی مارے جا رہے ہیں، ایک اکیلا آدمی ان کے لیے آواز بلند کر رہا تھا۔ پوری دنیا میں ایک آدمی تھا کہ جو مظلوم فلسطینیوں کے لیے، جن کے بچے کے بچے مارے جا رہے ہیں، جن کی عورتیں مارے جا رہی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کیا سچ میں ایسے ہی تھا؟ کیونکہ دوسری طرف ایک الگ پہلو بھی ہے جسے شاید اتنی جگہ نہیں مل پا رہی ہے۔ خمینی کو لے کر یہ نیریٹو بنایا جا رہا ہے کہ وہ چھپ رہے تھے، بچنے کی کوشش کر رہے تھے، یا کسی سرکشت ٹھکانے کی تلاش میں تھے، جبکہ شیعہ وچاردھارا کو سمجھنے والے ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ معاملہ اتنا سرل نہیں ہے۔ خمینی اس پرمپرا کو ماننے والے ہیں جس میں سب سے بڑی پہچان کربلا اور امام حسین کی شہادت سے جڑی ہے۔ شیعہ سوچ میں شہادت ڈر سے بھاگنے نہیں بلکہ سدھانتوں پر ڈٹے رہنے کا پرتیک مانی جاتی ہے، یعنی مرتیو کا بھے راجنیتی طے نہیں کرتا بلکہ وچاردھارا طے کرتی ہے۔ اس لیے کئی ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ انہیں کسی بھگوڑے کی طرح پیش کرنا واستوکتا سے زیادہ ایک میڈیا نیریٹو ہو سکتا ہے۔ بھارت کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہم بھارت اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، ہم ٹیررزم کے خلاف ہیں۔ وزیر اعظم جو 32 سال پہلے، وہ آپ کو یاد نہیں آیا؟ ارے آپ اپنی تقریر میں بول دیتے حماس کے بارے میں، حماس غلط ہے۔ 70,000 سے زیادہ 73,000 کنفرم موتیں ہوئی ہیں، کنفرم مصدقہ، یعنی ان کی لاش ملی، مگر جو مسنگ ہے وہ 5 لاکھ سے زیادہ مسنگ ہے۔ تو لوگ بول رہے کہ کم سے کم 6 لاکھ فلسطینیوں کی موت ہوئی ہے۔ ہمارے وزیر اعظم کھڑے ہو کر بولتے ہیں ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ یہ بھی تو بول دیتے تھے کہ اکتوبر 7 کا پہلا واقعہ نغمہ نہیں ہوا 48 میں، لاکھوں فلسطینیوں کو نکالا گیا تھا 48 میں، اور بھارت کے وزیر اعظم بولتے ہیں کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کون یہ بنیامین نتنیاہو، اسموٹرچ، ان کا ڈیفنس منسٹر، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں وارنٹ ہے ان کے خلاف۔ یہ ظالم بنیامین نتنیاہو جہنم کا کتا یورپ کو نہیں جا سکتا، کسی یورپ کے ملک کو نہیں جا سکتا، گیا تو گرفتار کرنا پڑتا ہے اس کو۔ ارے آپ گئے تو بولنا تھا نا، غازہ میں کیا پورے مرنے والے حماس کے تھے کیا؟ چلیے مان بھی لیا تھوڑی دیر، چل مار، کون تھے پھر یہ لوگ؟ 73,000 میں 36,000 چھوٹے بچے تھے، 15,000 کے قریب خواتین تھے، ہزاروں بلڈنگوں کو ختم کر دیا گیا۔ اس میں اتنا ملبہ ہے کہ ملبہ اٹھانے کے لیے 10 سال لگیں گے۔ ہمارے وزیر اعظم چلے گئے۔ ارے اچھا کرے گئے تھے، بولنا تو تھا نا
بولنا تھا ٹیررزم، تو کیا یہ ٹیررزم نہیں ہے غزہ میں جو ہو رہا ہے؟ آپ کو معلوم دنیا میں واحد ملک ہے اسرائیل جو ریسسٹ ہے. فلسطینی ہوگا تو اس کے لیے ایک الگ روڈ، جو اسرائیلی ہوگا اس کے لیے دوسری روڈ. آپ روڈ ہی الگ کر دیے. اوپن جیل ہے ویسٹ بینک، مغربی کنارہ ایک، اور غزہ ایک اوپن جیل ہے. اور مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے گھروں کو توڑ توڑ کر وہاں پر یہ ظالم زائنسٹ لوگ وہاں پر گھر بنا رہے ہیں. وزیر اعظم وہ بھی نہیں بولتے. ارے کیوں نہیں بولتے آپ؟ اگر آپ دہشت گردی کو کنڈیم کرتے ہیں تو کرنا تھا، برابر حماس کو کنڈیم کرنا تھا. مگر جو اسرائیل کی دہشت گردی ہے، کون سا سیز فائر بولنے کے بعد بھی 1000 فلسطینی مارے گئے. یہ جو بھی سیز فائر ہوا، کیا ہوا نہیں ہوا. اور پھر یہ ملٹی کلچرلزم کہاں گیا بتائیے؟ کیوں نہیں بولتے آپ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں؟ اور یہ تمام بی جے پی آر ایس ایس کے لوگ بولتے ہیں ہم اسرائیل سے ہتھیار خریدتے. ارے پھکٹ میں دے رہا، 20 بلین کا ہتھیار خریدے اب 2020 سے 24 تک. کوئی بھی دیتا ہتھیار آپ کو، کیا فری میں بانٹ رہا ہوں نے؟ 20 بلین کا ہم ہتھیار خریدے اسرائیل سے. تو کیا ہتھیار پھر خرید کے کیا کریں گے آپ؟ ٹھیک ہے دیش کی سرکشا کے لیے، ڈیفنس کے لیے ہوگا، مگر آپ اتنے بھی تو کمزور نہیں ہیں کہ آپ ان کو یاد دلا سکیں. ملک سے باہر جاتے تو آپ بولتے کہ میں گاندھی کے ملک سے آیا ہوں. میں گاندھی کے ملک سے اگر آیا ہوں تو پھر اسرائیل کی دہشت گردی پر کچھ تو بولتے. اور پھر اب بولتے نہیں بنگلہ دیش میں ہندوؤں سے ہو رہا ہے، اس کا بھی کنڈیم کریں، ہم اس کا بھی تو کنڈیم کرے. تم بھجا دو عورت کو یہاں سے، معاملہ ٹھیک ہو جائے گا بنگلہ دیش سے. مگر جو ظلم فلسطینیوں پر ہو رہا ہے، اور آپ کو بتا رہا ہوں ملک کے وزیر اعظم اسرائیل سے جو ان کی محبت ہے وہ صرف آئیڈیالوجی کی بنیاد پر ہے. اور کیوں ہے میں بتاتا ہوں آپ کو. میں ایک میگزین پڑھ رہا تھا، کیروان میگزین ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ 1965 میں 1965 میں ایک اسرائیل کا کونسل جنرل اس وقت بمبئی میں بیٹھتا تھا، اس کا نام تھا پیرٹس گارڈن. اس پیرٹس گارڈن نے اس وقت کی بی جے پی کا پہلا نام جو تھا وہ جن سنگھ تھا، ان کے نمائندوں سے ملتا تھا. اور وہ لکھ رہا ہے ڈپلومیٹ کہ یہ مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، اسی لیے ہم ان سے ملاقات کر رہے ہیں. پھر 66 میں ان کی فارن منسٹری نے کہا، اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی ان سے کانٹیکٹ میں تھی، جن سنگھ کے لوگوں سے. اور پھر انہوں نے یہ بھی لکھ دیا کہ کوئی صاحب تھے جن سنگھ کے، منوہر لال سوندھی، ان کا بھی بڑی محبت کی باتیں لکھی گئی ان کے بارے میں. اور پھر اس میں یہ بھی لکھا گیا، مانے یہ سب اسرائیل سے ان کے تمام چیزیں نکلی ہیں. وہ ڈاکومنٹس میں کہا گیا کہ اسرائیل کا جو کونسلیٹ جنرل تھا وہ جن سنگھ کے ایم پیز کو بولا کہ پارلیمنٹ میں آپ سوال اٹھاؤ تاکہ آپ اس وقت کی حکومت کو امبیرس کر سکیں. اور سنیے، 31 دسمبر 1973 کو بمبئی کے اسرائیلی کونسلیٹ سے کون ملتا ہے؟ ناتھو رام گوڈسے کا بھائی گوپال گوڈسے. گوپال گوڈسے ملتا ہے اور وہ کھل کر بول رہا کہ مسلمانوں سے میں نفرت کرتا ہوں. اور وہ بولتا ہے کہ کیا اسرائیلی ایمبیسی یا کونسلیٹ مجھے مدد کر سکتی ہے؟ میں پرنٹ کرنا چاہ رہا ہوں، یہ نفرت کے پیغام کو پرنٹ کرنا چاہ رہا ہوں. تو یہ پرانا رشتہ ہے ان لوگوں کا، بہت پرانا رشتہ ہے. یہ ملک کے مفاد میں ہے کہ ہم کو بتا دو آپ کیسے ملک کے مفاد میں ہے. پورا گلوبل ساؤتھ جو ہے وہ آج پریشان ہے، وہ فکر مند ہے کہ بھارت کے وزیر اعظم کیا کر رہے ہیں. کہاں گیا ہمارا ملٹی الائنمنٹ کی پالیسی؟ کہاں گیا ملٹی الائنمنٹ کی پالیسی؟ کون پوچھ رہا ہے؟ ارے ایران پر حملے کرنے کی تیاری ہو رہی ہے، وزیر اعظم بولتے نا جنگ مت نہیں ہونا چاہیے. رشیا گئے تو رشیا سے کہا کہ دیکھو جنگ نہیں ہونا، جنگ ختم ہونا. یہاں پر بھی تو بول سکتے تھے آپ، یہاں پر بھی تو بولنا چاہیے تھا آپ کو. آپ تو وشو گرو ہے نا، آپ کیوں نہیں بولے؟
400 एमेरिट्रम के फाइटर एयरक्राफ्ट तैयार हैं, 2 कैरियर तैयार हैं। आप नहीं बोलना चाह रहे। याद रखिए, ग्लोबल साउथ में भारत की इज्जत कम ना हो जाए। आपने जो खुलकर एक जेनोसाइडल रजीम की जो आपने तायीद की है, इसमें नेशनल इंटरेस्ट क्या है बताओ हमको। हथियार कौन नहीं बेचता? आपको हथियार खरीदने सब बेचने तैयार है। आइडियोलॉजी एक ही है, ज़ायनिज्म की और जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है, नफरत के ऊपर है वो। लोग पूछते हैं आपको क्या क्या पड़ी फलस्तीन से? अरे मेरे भाई, वो मुसलमानों का तीसरा बड़ा रिलीजियस प्लेस भी है और वो इंसाफ का इशू है। गांधी ने क्या कहा था उसके बारे में तुमको मालूम? महात्मा गांधी ने क्या कहा था? महात्मा गांधी ने क्या कहा था मैं आपको सुनाता हूं। महात्मा गांधी ने कहा था, उस मैगजीन में लिखा गया, महात्मा गांधी ने अपनी उस मैगजीन में तारीफ की थी, कहा कि इलाका फलस्तीनियों का हरबों का है। आप उसको भूल गए। नेहरू ने भी कहा था, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 62 में जंग हुई तो नेहरू ने इजराइल से हथियार लिया था। राजीव गांधी वजीर आजम थे, मिले जाके। ये मैं नहीं ये कह रहा, आर्टिकल कह रहा है, तो लोग बोलेंगे नो शुरू हो गए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम सिर्फ यही कह रहे हैं कि भारत जो ग्लोबल साउथ में भारत की इज्जत है, इंसाफ का तकाजा यह है कि हम इजरायली हुकूमत जो यूरोप में और अमेरिका में भी लोग इससे चिढ़ते हैं, उनको हम आइसोलेट करने के बजाय आप जाकर कहें कि इंडिया स्टैंड्स विद स्ट्रांग कन्विक्शन विद इजराइल। फॉर व्हाट? 70,000 फलस्तीनियों का कत्लेआम हो गया, बच्चे भूख से मर गए, 1-2 तो खाली भूख से मर गए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम अपनी दुआओं में मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के लिए दुआ करते रहें। हम उस मासूम फलस्तीनियों के इंसाफ के लिए दुआ करते रहें। ये भी सच है कि आधुनिक युद्धों में इंटेलिजेंस और तकनीक का इस्तेमाल होता है। सैटेलाइट निगरानी, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस और डिजिटल डेटा ट्रैकिंग अब सामान्य बात है, लेकिन जब इन तकनीकी तथ्यों को जोड़कर एक नाटकीय कहानी बनाई जाती है, तब खबर और प्रचार के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। अखबार और चैनलों पर जो दिखाया जा रहा है उसमें ऑपरेशन की तकनीक पर जोर है, लेकिन वैचारिक और ऐतिहासिक संदर्भ लगभग गायब है। यही वजह है कि आलोचक इसे एक तरफा प्रस्तुति बता रहे हैं। असल सवाल ये नहीं कि निगरानी हुई या नहीं, असल सवाल ये है क्या इसे डरे हुए नेता की तलाश बताना सही है, क्योंकि हर नेता की सोच अलग होती है। कुछ खतरे से बचते हैं, कुछ सुरक्षा बढ़ाते हैं और कुछ अपनी विचारधारा के कारण जोखिम स्वीकार करते हैं, और कुछ हमें पता है कि वो हर मुद्दे पर खामोश रहते हैं। कि ज़हूर से पहले एक तो तवज्जो रहे कि ईरान में बहुत अहम वाक़यात होंगे, और इराक़ में, और बर्बादी के एतबार से शाम में। और शाम से मुराद फ़कत ये शाम नहीं है कि जिसको आजकल शाम कहा जाता है, बल्कि शाम से मुराद है ये पूरा इलाक़ा कि जिसमें उर्दुन भी शामिल है, फ़लस्तीन भी शामिल है और लबनान भी शामिल है। ये सब शाम थे उस ज़माने में, या शामात। और अब गो के ये डिवाइड हो गए, लेकिन पहले ये एक था सब। तो इन हर जगह पर रद्द बदल होगा, और ये जो अलामतें हैं उसका कुछ ताल्लुक़ आम दुनियावी माशरे से भी है, इक़्तिसादी दुनिया से भी है, सियासी दुनिया से भी है, और मुल्कों के एतबार से भी इसको डिवाइड किया जा सकता है। तो एक मुल्क के बारे में कल हमने तवज्जो दिलाई थी कि वो अलामतें कि जिनका ताल्लुक़ इराक़ से, ईरान से, शाम से तो अच्छी खासी ज़ाहिर हो रही हैं। अब मुमकिन है कि यही वो अलामतें हों कि जिनके बाद इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। मुमकिन है कि यह मामला भी और आगे तक चले, 100 साल, 200 साल। अब इसका इल्म तो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला को है। अलबत्ता हमारे यहाँ रिवायतों में यह है कि यमानी, खुरासानी और सुफियानी एकदम से जो है वो दुनिया की स्क्रीन के सामने एक साथ नजर आए, यानी कहा जा सकता है कि मीडिया पे एकदम से आ जाएंगे। अब इनमें एक हसनी होंगे, इन्हीं में फिर एक कत्ल होगा हिजाज में नफ्स ज़किया का, वो भी सादात हसनी में से होंगे, और इन्हीं में से फिर एक शख्स होंगे जिनका नाम होगा मिस्री। अब ये मिस्री नाम नहीं है, याद रख, मिस्री एक निस्बत है कि एक अहले बैत का चाहने वाला जो है वो मिस्र से होगा। सलवात पढ़ें पर मोहम्मद वाले। अब यहाँ मिस्र के बारे में मुख्तलिफ रिवायात को जो है हम एक करके बयान करते रहते हैं।
تو اس میں سب سے پہلا موضوع تو یہ ہے یخرج قبل سفیانی مصری و یمانی، کہ سفیانی سے پہلے جو ہے وہ یہاں پہ یخرج سے کیا مراد ہے؟ قیام کرے گا، ایک انقلاب لائے گا، ایک اپنی آواز اٹھائے گا، یا یہ کہ جو ماڈرن میڈیا ہے اس کے سامنے ایک دم سے جو ہے وہ خبروں میں آ جائے گا. کون؟ ایک تو مصری آئے گا، ایک یمانی آئے گا. تو یمن کی کیفیت تو آپ دیکھ رہے ہیں، مصر کی کیفیت جو ہے ممکن ایک دم سے بدلے. اب یہ ایک دم سے بدلنے کا کیا آپ جانتے ہیں؟ اس وقت مصر میں انتہائی شدید قسم کا کلیش ہو رہا ہے، سلفی پیسہ لگا رہے ہیں اور جو اہل سنت ہیں وہ ان کے پریشر میں نہیں آ رہے ہیں. حتیٰ جو وہاں کے شیخ ہیں ان سے جب کچھ عرصے پہلے سوال بھی کیا گیا کہ شیعہ سنی انہوں نے کیا فرق پڑتا ہے، انہوں نے کہا کہ وہ کیا شیعہ مسلمان ہے؟ کہ جی بالکل مسلمان ہے. کہ وہ صحابہ کو نہیں مانتے؟ نہیں، صحابہ کو ماننا کوئی اسلام میں ضروری نہیں ہے. بڑے اچھے جواب دیے انہوں نے. تو بڑا زوردار. ممکن ہے کوئی ایک بڑا واقعہ ہو جس کے بعد ایک دم سے جامع الازہر میں چینج آئے، ایک دم سے وہاں کے علماء میں چینج آئے، ایک دن کے اندر وہ کھڑے ہو جائیں کہ بہت ہو گئی، بہت اہل بیت پہ ظلم ہو گیا. بالکل ایسے ہی جیسے مفتی اعظم شام نے کہا کہ ہم سے چھپایا جاتا تھا حسین کے قتل کو، ہم سے چھپایا جاتا تھا اہل بیت رسول کی مظلومیت کو، کیوں چھپایا جاتا تھا ہم سے، کیوں ہمیں نہیں بتایا جاتا تھا. بالکل ویسے ہی جیسے کہ اگر آپ سرچ بھی کریں، شیخ قبیسی UAE کے اس وقت کے مفتی تھے، ابھی کچھ عرصے پہلے تک UAE کے، انہوں نے ٹی وی پہ کھل کے کہہ دیا کہ تمام عالم اسلام میں جو فتنہ ہوا اس نے معاویہ نے کیا. یہ چیزیں اچانک ہو رہی ہیں کہ جس سے توقع نہیں کی جا سکتی تھی، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ فتنہ جو ہے معاویہ نے کیا. تو مصری جو ہے وہ ایک دم سے ظاہر ہوگا، کہاں پر؟ مصر میں ظاہر ہوگا. ایک اور علامت ظہور کی ہے قتل اہل المصر امیرہم، اہل مصر اپنے امیر کو قتل کر دیں گے. اب یہ واقعہ جو ہے وہ پہلے بھی ہو چکا ہے اور یہ واقعہ انوار السادات کے زمانے میں بھی ہو چکا ہے کہ انہوں نے اپنے امیر کو قتل کر دیا. اس لیے ضروری ہے کہ درشک اور پاٹھک خبر کو صرف ہیڈ لائن سے نہیں بلکہ پورے سندرب سے سمجھے. گودی میڈیا کی سنسنی خیز اور ادھوری خبروں سے بچیے. جو بتایا جا رہا ہے اسے انتم سچ ماننے سے پہلے اتہاس، وچاردھارا اور تتھیہ تینوں کو سمجھیے، کیونکہ خبر صرف وہی نہیں ہوتی جو دکھائی جاتی ہے، خبر وہ بھی ہوتی ہے جو چھپائی جاتی ہے. آئیے ایک بات صاف کریں، یہ کوئی ہالی ووڈ اسٹائل پیچھا نہیں تھا. خمینی کسی اندھیرے بنکر میں چھپے ہوئے نیتا نہیں تھے. وہ دیش چھوڑ کر بھاگنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے. انہوں نے نرواسن کا راستہ نہیں چنا. دراصل شیعہ راجنیتی اور دھارمک وچاردھارا میں شہادت یعنی میٹرڈم کا وچار بے حد گہرائی سے جڑا ہوا ہے. یہ سوچ میں مرتیو سے بچنا نہیں بلکہ سدھانتوں پر ڈٹے رہنا ہے مہتوپورن مانا جاتا ہے. لیکن پشچمی میڈیا اکثر اس ویچارک پرشٹھ بھومی کو سمجھنے میں سفل رہتا ہے اور پوری گھٹنا کو شکار اور ہنٹنگ آپریشن کی طرح پیش کر رہا ہے. تو سمجھیے، سوچئے اور سمجھنے سوچنے کے لیے دا سوتنتر کے ساتھ ہی بنے رہیے. نمسکار.